عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں آپ نے عربی پارٹ 2 کا BA عربی پارٹ 2 کا پیٹرن چیک کیا تھا کہ اس کا پیپر کیسے سیٹ ہوگا، کون کون سے کویسچن ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور میں نے آپ کو آلریڈی یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج باقاعدہ اس کا عربی پارٹ 2 کا BA عربی پارٹ 2 کا ہم پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ لیکچر لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ لیکچر لیں، آپ اپنے پاس اپنی نوٹ بک اور پینسل ساتھ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں اردو بولوں گا آپ نے ساتھ ساتھ اردو بھی لکھتے جانا ہے، مطلب کہ ہم 7واں کویسچن بھی تیار کریں گے۔ اسٹوڈنٹ 7واں کویسچن کون سا؟ یہ والا جو 7واں آپ کا جو یہ پیپر میں نے نکالا ہے، پیپر B 2012 کا، اور اس کا جو یہ والا اینڈ پہ 7واں کویسچن ہے نا، یہ والا، یہ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، یہ بھی ہم ساتھ ہی کریں گے۔ مطلب کہ اب ہم جو پڑھنے لگے ہیں، ایک تو کویسچن نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے۔ کویسچن نمبر 1 اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا کویسچن نمبر 1، اور دوسرا ہم ساتھ ساتھ تیار کریں گے کویسچن نمبر 7۔ کویسچن نمبر 1 میں دیکھیں پیرا دیا گیا ہے اور نیچے کویسچن دیے گئے ہیں، وہ ہم نے اس پیرے میں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ کویسچن حل کرنے ہیں۔ اور کویسچن نمبر جو 7 ہے اس میں آپ نظر آ رہا ہے کہ اردو دی گئی ہے، ہم نے اس کی عربی بنانی ہے۔ تو جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے کتاب کے پہلے پیج پہ۔ یہ ہے جی سورۃ الحجرات، جو اسٹوڈنٹ قرآنی حصہ ہے وہاں سے آپ کا 20 نمبر کا پیپر جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الحجرات ہے اس کے 2 رکوع ہیں، اور اس کا جو اگلا پیج ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، پیج نمبر 11، یہ نیچے کویسچن دیے گئے ہیں اور انہی میں سے کویسچن آتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے 2 رکوع ہیں اور اس کے جو کویسچن بنتے ہیں وہ کویسچن اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں 34 کویسچن ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان کے جو ہے وہ کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور مطلب 1 رکوع ہی دیا گیا ہے، اور آگے فرقان کے بھی جو ہے وہ 14 رکوع ہیں۔ بقرہ ہے اس کے 6 کویسچن ہیں، اس کے بعد سورۃ النحل ہے اس کے 4 کویسچن ہیں۔ گویا کہ یہ جو صفحہ نمبر 15 تک ہے، صفحہ نمبر 15 تک، یہاں تک آپ کے جو ہے وہ 20 نمبر بنیں گے عربی BA عربی پارٹ 2 کے۔ صفحہ نمبر کہاں سے لے کے جی؟ صفحہ نمبر 9 سے لے کے صفحہ نمبر 15 تک جو آپ کا پیپر سیٹ ہوگا 20 نمبر کا ہے۔ تو سمجھیں کہ اگر آپ کو 9 سے 15 تک جو چیپٹر سبق ہے وہ آتا ہے تو آپ کے 20 نمبر تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم کویسچن نمبر 7 بھی تیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ کویسچن حل کرنے میں آسانی ہو۔ اے ایمان والو، اچھا اس سے پہلے میں لیکچر شروع کروں، آپ کو نا یہ جو کویسچن ہے کویسچن نمبر 1، وہ حل کرنے کے لیے آپ کو آپشن دیے جائیں گے، چاہے آپ اردو میں ترجمہ و تشریح کر دیں یا انگریزی میں ترجمہ و تشریح کر دیں یا نیچے سوالوں کے جواب دے دیں۔ تو آپ کو جو بیسٹ لگتا ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، چاہے آپ اردو میں ترجمہ تشریح کر دیں یا انگریزی میں ترجمہ تشریح کر دیں یا عربی میں تشریح کر دیں یا نیچے سوالوں کے جواب دے دیں۔ تو میرا جو آپشن ہے وہ نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا میرا آپشن ہے، کیونکہ تشریح میں آپ نے غور کیا ہوگا چھوٹی کلاسوں میں کہ نمبر پورے نہیں دیے جاتے، کٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو نہ تم آگے بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں آپ نے جو 7 اپنے رجسٹر رکھا ہے وہاں لکھیں کویسچن نمبر 7۔ اس کے لیے آپ نوٹ 7 تیار کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اس کی عربی کیا ہوگی؟
اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ۔ یہ جی آپ کا 7ویں سوال کا پہلا نوٹ آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا نوٹ لکھیں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، تو یہاں پر اس کی عربی کیا لکھیں گے آپ؟ ان اللہ سمیع علیم۔ آیت نمبر 2، مطلب کہ آپ نے جو آیت نمبر 1 پڑھی ہے، اس میں 7ویں سوال کے جو نوٹس آپ نے بنائے ہیں 7ویں سوال کے لیے، وہ 2 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی باتیں کرتے ہوئے جو ہے اونچا ان کے سامنے بولو، کجہر بعضکم لبعض، ایسا اونچا جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین، اچھا جی سوری، یہ آیت نمبر جو 3 پڑھی ہے، یہاں اپنے نوٹ میں آپ لکھیں، نوٹ میں اردو لکھیں، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے۔ اس کی اردو آپ شروع کریں گے یہاں سے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہاں تک چلتے ہیں جی آگے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف جاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے نوٹ میں جو سائڈ پہ آپ نے نوٹ بک رکھی ہے وہاں لکھیں کویسچن نمبر 7 کے لیے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو کیا اس کی عربی ہوگی؟ اللہ غفور الرحیم۔ آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تمہیں اپنے کیے پہ بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، نادمین، شرمندہ ہونا۔ اپنے نوٹ پہ لکھیں، نوٹس پہ لکھیں، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ جی تو اس کی عربی کیا کریں گے آپ؟ یہاں سے شروع کریں گے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہا مانے، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی جو ہے وہ حرام، جو ہے ناپسند کی ہے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اپنے نوٹ پہ لکھیں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ حبب، اللہ حبب الیکم الایمان، یہاں تک۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس ہائی لائٹر رکھیں اور اس کو، یہ جو میں کویسچن نمبر 7 آپ کو لکھوا رہا ہوں نا، اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔
8वीं आयत है, फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी नेमत से, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। जी, नोट पे लिखें, अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। उसकी अरबी क्या होगी फिर? अल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन ताइफ़तानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, और अगर मोमनों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें, इक़्ततलू लड़ पड़ें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों में सुलह करवा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर एक जमात दूसरी के ऊपर ज़्यादती करे, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, तो तुम उससे लड़ो जिसने ज़्यादती की है, हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फ़इन फ़ाअत, अगर वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों में सुलह करवा दो, बिल अदल, इंसाफ के साथ, व अक़सितू, और इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अपने नोट पे लिखें, अगर मोमनों की दो जमातें लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करवा दो। तो कहाँ से करोगे? इन ताइफ़तानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। दूसरा लिखें, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो इसकी अरबी क्या होगी? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, बेशक मोमिन भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो अपने भाइयों में सुलह करवा दो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और अपलोड करने में जो है मुश्किल पेश आती है। लिहाजा आज आप इसको पढ़ें, जो तर्जुमा पढ़ाया है उसको याद करें, जो नोट्स आपने बनाए हैं, यानी कि उर्दू की अरबी जो करनी है उसको आप दोहराएं, बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दें। ओके जी।